اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ شمس کی تلاوت کریں گے، 30ویں پارے کی۔ تقریباً یہ جو ہمارے پارے ابھی تک قرآن پاک کی اوورال ہم دیکھیں تو یہ 91 سورہ بنتی ہے، اور باقی آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ 30ویں پارے کی یہ کون سی سورہ ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایز یوزول جیسے پچھلی صورتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ قسم کھانے کے بعد یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کی ہی قسم کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس قسم کی وضاحت فرماتے ہیں کہ قسم کیوں کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات میں آپ کہہ لیں کہ وزن رکھنے کے لیے کہ ہاں یہ چیز اس طرح سے ہے، اور یہ اگر سورج کی بات کی جا رہی ہے تو سورج ہے، چاند کی بات کی جا رہی ہے تو چاند بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک کہتے ہیں نا کہ وزن پیدا کر کے کہ جیسے وہ اس میں ایسی ایک اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ جس پہ انسان کو یقین ہونے لگتا ہے کہ ہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ کفار اور مشرکین کو بات سمجھانا اور ان کے ساتھ ان کے دل تک بات کو پہنچانا جو ہے وہ پہنچنا ان کے دل تک بات کا بڑا ہی مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسمیں کھا کر ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ یہ قسمیں میں آسمان کی، زمین کی اور اس کی مخلوقات کی قسم کھا رہا ہوں کہ یہ چیز، یہ قیامت ہے، وہاں پہ یہ سب کچھ ہوگا جو کچھ ان صورتوں میں بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں جو سورہز ہیں جن میں ساری قسمیں کھائی گئی ہیں، وہ ہم سورہ آیت نمبر 6 تک ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی یا روشنی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں قسم کھائی ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی قسم کھائی ہے، اس کی دھوپ کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ اچھا، اس میں دیکھ لیں والقمر اذا تلاہا، یہ آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں تلاہا کا مطلب ہے کہ فالو کرنا، پیچھے آنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب چاند کی آپ کو پتہ خود کی تو روشنی نہیں ہے، وہ روشنی ریفلیکٹ ہو کے سورج سے چاند تک آتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ چاند کی اپنی روشنی، کیونکہ آس پاس تو کوئی روشنی نہیں ہوتی تو وہ چاند پہ پڑی ہوتی ہے اور چاند ہی ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ تلاہا کا مطلب ہے کہ فالو کرنا۔ اچھا، فالو کرنا سے مطلب اب تلاہا سے لفظ تلاوت نکلا ہے، یعنی کہ تلاوت کرنا قرآن کی، یعنی کہ قرآن کو فالو کرنا۔ اچھا، بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیے گا۔ ہم بچپن سے کیا کرتے آئے ہیں؟ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے کے نام پر کیا ہوتا آیا ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن خوانیوں کے نام پر کیا ہوتا آیا ہے؟ تلاوت ہوتی آئی ہے، یعنی کہ ہم قرآن کے لفظوں کو پڑھتے رہے ہیں، اور ان لفظوں کو جیسے اب والشمس وضحاها میں پڑھوں اور یہ میں کہوں کہ یہ میں تلاوت کر رہی ہوں اور مجھے اس کا میننگ نہ پتہ ہو، تو یہ تلاوت نہیں ہے، یہ جس ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، کیونکہ تلاوت کا جو مفہوم ہے، یہ تلاوت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ فالو کرنا، اس کے پیچھے جانا، اس کو سمجھنا اور اس پہ پھر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس کی میننگ ہی ہمیں نہیں معلوم، عربی تو ہماری زبان نہیں ہے لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے اگر ٹرانسلیشن ہمارے پاس موجود ہے اردو زبان میں، جو کہ ہماری نیشنل زبان ہے اردو، اور تو ہمیں پھر اس کا ترجمہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، فالو کرنے سے مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم مثال دیتے ہیں کہ ہم قرآن کی کوئی صورت ایسی پڑھتے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ بات کی جا رہی ہو سچ اور جھوٹ کی، بات کی جا رہی ہو دوزخ کی، جہنم کی بات کی جا رہی ہو، اور یتیموں کے ساتھ سلوک کی بات کی جا رہی ہو، تو ہم جب اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم نے اس کا ٹرانسلیشن ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن ہی نہیں معلوم تو ہمیں کیا پتہ بات کیا ہوئی ہے؟ پھر تو اصالِ ثواب ہی رہ جاتا ہے جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، پھر تو قرآن خوانیاں ہی رہ جاتی ہیں، برکتیں اور رحمتیں ہی رہ جاتی ہیں کہ اس قرآن کی وجہ سے برکتیں اور رحمتیں ہوں گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر بات کیا ہوئی ہے،
ٹھیک ہے. تو ہمیں پہلے میننگ معلوم ہونا چاہیے. الحمدللہ اس قرآن پاک کی بے شمار برکتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے, بے شمار صورتیں ایسی ہیں جیسے سورہ ناس, سورہ فلق ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی چیزیں رکھی کہ آپ جادو سے بچ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ میں شفا ہے, رحمت و برکتوں کے لیے سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب سمجھنے کے لیے بھی دی ہے, فالو کرنے کے لیے دی ہے کہ آپ اس کو فالو کریں اور پھر اس کے بعد کتاب جو ہے وہ کتاب کا مقصد پورا کریں. ٹھیک ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا یعنی کہ قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے, ایسا ہی ہے, نمایاں کرتا ہے. آگے دیکھیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے. ٹھیک ہے, رات کس کو ڈھانپ لیتی ہے؟ پوری کائنات کو. ٹھیک ہے, تو اس وقت تو سورج کو ڈھانپ لیتی ہے, یعنی کہ سورج تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا, وہی جو سورج تھوڑی دیر پہلے 2-3 بجے 3-4 بجے آپ دیکھتے ہیں نظر آ رہا ہوتا ہے, اور وہ 5-6 بجے, اب سردیوں میں تو ویسے بھی جلدی سورج غروب ہو جاتا ہے, تو وہ رات جو ہے وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنانے کی اور آسمان کی قسم کھائی ہے, دونوں چیزوں کی, کہ اس کو بنایا ہے جس نے, اس کی بھی قسم. ٹھیک ہے. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا اور قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی. اچھا, یہ ساری قسمیں آپ لوگ اویئر ہیں, پچھلی جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں, صورتیں پڑھی ہیں, ان کی آیات میں ہم نے یہ قسمیں پڑھی ہیں اور ان کے ہم نے کافی ڈیپلی اس کے میننگز دیکھ لیے ہیں. تو زمین کے بارے میں بھی یہی ہے کہ زمین جو ہے وہ ہموار اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اسموتھ بنائی ہے. تو زمین پہ ایسا نہیں ہے کہ ہر 2 منٹ کے بعد, ہر 2-4 منٹ کے بعد زلزلہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے, پلیٹ ٹیکٹونکس ہل کے اور اس کے بعد ساری پلیٹس دھرم برم ہو کے دوبارہ سے زمین بن رہی ہو, اندر چلے گئے, اوپر سے آسمان سے کچھ آ رہا ہو, اس طرح کی چیزیں آ رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی بڑا اسموتھ بنایا ہمارے لیے, زمین کو بھی بڑا اسموتھ بنایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان سب چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں. وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا آیت نمبر 7 قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی. اچھا, نفس جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ عالم خلق کی شے ہے. نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ جیسے جو روح ہے, روح بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھی. ٹھیک ہے, جب انسان کا جسم دنیا میں 2-3 مہینے کے بعد بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈال دی, ایسا ہی ہے. اور جب وہ روح ڈالی تو وہ روح تو پاک تھی نا, تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے تو اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے دین کی وہ اچھی باتیں اس کی روح کے اندر موجود تھی. لیکن جب وہ دنیا میں آیا تو وہ دنیا کو دیکھ کے بھٹک گیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے, قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو درست. ٹھیک ہے, پھر قسم ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر قسم ہے اس کے دل میں بدی اور نیکی ڈالنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ راستے ہمیں بنا کر بھیجے ہیں ہمیں. تو اچھا یہ دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمیں آبویس سی بات ہوتی ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ ہمارا دماغ, ہمارا دل, ہمارا ضمیر, ہمارا نفس ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے سچ اور جھوٹ کی بات کی جائے تو ہمیں معلوم ہے اچھی طرح کہ جھوٹ بولنے کے نقصان کتنے ہیں. کہ ایک شخص ہے سامنے والا جس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, لیکن وہ سن رہا ہے آپ کی بات کو. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی تو انسلٹ ہو رہی ہے نا انڈائریکٹلی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ ٹرسٹ کے قابل نہیں رہتا. جب انسان ٹرسٹ کے قابل نہیں رہتا تو پھر وہ چیز بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ یار کوئی مجھ پر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہا, تو پھر رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے, جھوٹ تو بول لیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جوڑوں کی شکل میں سورج کی, چاند کی, زمین کی, آسمان کی, سچ کی, جھوٹ کی اور بدی اور نیکی کی, ان سب چیزوں کی جوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بیان فرمایا. آگے دیکھ لیں, بڑی اہم آیت آ رہی ہے, قد افلح من زکاہا جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا. کسے پاک کیا؟ یہ نفس کی بات کی جا رہی ہے کہ جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا. اب دیکھیں, کامیابی اور ناکامی کا جو پیمانہ ہے نا وہ قرآن پاک میں ڈیفرنٹ ہے, ہماری ڈکشنری میں ڈیفرنٹ ہے. ہم کہتے ہیں اچھے نمبر آ جائیں گے, آپ 9-10 میں ہائیسٹ اسکور کر لو گے, 90s اور 80s میں آپ کی پرسنٹیج A+ آ جائے گی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا B, C, D گریڈ آ گیا تو آپ ناکام ہو جائیں گے. یہ ہمارا دنیا میں چیزوں کو ناپنے کا پیمانہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تو کامیابی اور ناکامی کس کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنے نفس کو پاک رکھتے ہیں, وہ نیکی کے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کے اندر ڈال کے آلریڈی بھیجے ہوئے ہیں.
آپ کے نفس کے اندر موجود ہے. اگر آپ کسی کتاب کو نہیں پڑھتے، آپ کسی بھی انبیاء کی مطلب بھیجی ہوئی ہدایت کو نہیں مان رہے ہوتے یا سن رہے ہوتے، یا آپ نے سنا ہی نہیں ہوتا، یا آپ تک وہ بات کسی بھی طرح پہنچی نہیں ہوتی سمجھ لیں، لیکن پھر بھی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا ایک ایلیمنٹ رکھا ہے کہ آپ کو پہچان ہے نیکی بدی کی. ٹھیک ہے، نیکی اور بدی کیا ہے، غلط اور صحیح کیا ہے، اس کی پہچان ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، چوائس ہمارے اوپر چھوڑی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا بتا دیا. اگلی آیت میں دیکھ لیں، وقد خواب من دساہا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا. اب دیکھیں پہلی آیت میں کیا ہے کہ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا. کامیابی کا پیمانہ دیکھ لیں کہ نفس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارا نفس ہی ہمیں ڈبو دے گا. ہمارا یقین کریں، ہمارا نفس ہی ہمیں ہلاکت میں ڈال دے گا اگر ہم اس کی پاکیزگی کا خیال نہیں کریں گے تو. ٹھیک ہے، اور آگے کہا ہے کہ جس نے اسے خاک میں ملا دی، یعنی کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کری، پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم سٹیپ نہیں لیتے نا، ہم بول نہیں سکتے، ہم اس کے لیے کچھ اچھا کر نہیں سکتے. ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے ناکامی تو مقدر بننی ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تو حساب کتاب کرنا ہے. تو یہاں پر دیکھیں دل جو ہے نا انسان کا وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ جو پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایلیمنٹ رکھا ہے نا نیکی اور بدی میں فرق کا، تو وہ جب دل اور ضمیر گواہی دے رہے ہوتے ہیں نا تو لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے ہم حرام کھا رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہم نے فلاں شخص کی جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ کام کر دیا جو سوٹ نہیں کرتا ہمیں، کہ ہمیں نہیں کرنا تھا وہ کام لیکن ہم سے ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ضمیر کی آوازیں ہوتی ہیں نا یہ راتوں کی نیندیں بھی حرام کر لیتی ہیں. تو اگر اپنے لیے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں کرنی ہے تو ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جو ہمیں قرآن پاک کہہ رہا ہے. کذبت ثمود بطغواہا. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ساری چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد، نفس کے بارے میں بتانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرد کی بات کی پہلے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قوم کی بھی بات کی ہے کہ قومیں کس طرح سے ہلاکت کا باعث بنی ہیں. کہ ایک سٹیپ جو کسی ایک شخص نے اٹھایا اس کی وجہ سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا. یہاں پہ اس کا ذکر آئے گا، ذرا غور سے سنیے گا. سمودیوں نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا. ٹھیک ہے، سمودیوں نے یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے اپنی سرکشی کی اور انہوں نے جھٹلایا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، اذم باس اشقاہا، جب ان پر ان کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. اب یہ دیکھیں یہاں پر بات کی جا رہی ہے مفسرین کے مطابق جس کا نام لیا جاتا ہے وہ قدار بن سالف کا بتایا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، اس نے پہل کی تھی. ٹھیک ہے، باقی قوم نے تماشا دیکھا، پہل اس نے کی، باقی قوم نے اس کو روکا نہیں. ٹھیک ہے، دل خوش تھے کہ ٹھیک ہے یہ کر رہا ہے، اس کو بھگتے جائے گا، لیکن آسانی ہمارے لیے بھی ہو رہی ہے. کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب اونٹنی کا کہا کہ ان پہاڑوں کے پیچھے سے ایک معجزے کی انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ یہ معجزہ جو ہے یہ دکھائیں کہ ان پہاڑوں کے پیچھے سے اگر اونٹنی نکل کے آ جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے، اونٹنی آ گئی اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ ہوا وہ سب کو معلوم ہے کہ اونٹنی کا اللہ تعالیٰ نے دن مقرر فرما دیے کہ یہ دن جو ہے اونٹنی پانی پیے گی، کیونکہ اونٹنی بہت بڑی تھی اور اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی تھی. تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور ایک دن جو ہے وہ اس قوم کے لیے مقرر کر دیا. اب چونکہ ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا اور ان کو اس چیز سے چڑ ہوتی تھی کہ یہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ان میں سے ایک آدمی اٹھا جس کا نام قدار بن سالف تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا، اس کی رگیں کاٹی اور اس کو ہلاک کر دیا، اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. تو اس قوم نے بحیثیت خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد کسی نے بھی اس کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی، باقاعدہ اس کا ساتھ دیا. تو اس ایک شخص کے عمل کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بحیثیت قوم بھی بات کی ہے کہ اگر ایک فرد کچھ غلط کرتا ہے تو باقی لوگوں کو غلط کہنے کا اور غلط کو روکنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو ہاتھ سے نہیں بھی روک سکتے تو ہمارے اندر بولنے کی ہمت ہونی چاہیے. تو بے شمار ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جس میں ایسا کیا ہے کہ قوم کے ایک فرد نے یا قوم کے چند فردوں نے وہ کام کیا لیکن پوری قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا گیا. تو آگے دیکھیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو،
ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دی، یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا کہ اونٹنی کو نقصان مت پہنچانا، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈال دی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ ہلاکت کو عام کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری قوم کو، کچھ اگر نیک اور اس طرح کے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس وقت جن کے دل گواہی دیتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، انہوں نے بھی اس غلطی جو غلط ہو رہا تھا اس کو روکا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوری قوم کو ہلاکت عام کر دی وہاں پر، ٹھیک ہے۔ ولا یخاف عقباہا، وہ اس سزا کے انجام سے بے خوف ہے، یعنی کہ بڑی ہی ایسی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں خود بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو عذاب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ، اللہ تعالیٰ کو نہیں کسی کا بھی خوف کہ میں نے اس قوم کو ہلاک کیا تو مجھے کسی نے پوچھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فائنل اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے کہ وہ اس سزا کے انجام سے بے خوف ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا ہے، اور اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، بحیثیت قوم بھی، بحیثیت فرد بھی، اور ہمیں غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہنے کی ہمت دے۔ اور اس صورت کی جو بڑی اہم چیز تھی وہ تھی نفس کے بارے میں، جو بیسک جو ٹاپک تھا ڈیفرنٹ تھا تھوڑا سا، وہ نفس تھا، ٹھیک ہے، کہ نفس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ ہمارا نفس ہمیں برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمارا نفس ہمیں چغلیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم عورتوں کا المیہ یہ کہ ہمیں مزہ آتا ہے ایسے انسان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے میں جو دوسروں کی برائیاں کرتا ہو، چن چن کے ان کے اندر سے نکالتا ہو برائیاں، ہمیں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے، اور شیطان کی طرف سے بھی یہ چیزیں ہیں کہ وہ انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی چیزیں اٹریکٹ ہوتی ہیں نا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیبت سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا اس کے بارے میں کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر اللہ معاف کرے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نفس کے بارے میں اس صورت میں بتا دیا۔ بیسیکلی ہماری جو یہاں پہ ہم نے لرننگ کی ہے وہ نفس کے بارے میں ہے، اور ہمیں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو جگائے رکھنا، اپنے نفس کو صاف رکھنا، اور ہمیں اچھائی کے راستے پہ جانا ہے۔ ہمارا دل لاکھ برائی کی طرف جانے کے لیے کرے، لیکن ہمیں وہ قیامت کا منظر یاد کر لینا کہ وہاں پر کیا ہوگا، کہ اس وقت تو ہماری مدد کے لیے کوئی بھی لوگ موجود نہیں ہوں گے، ہم اکیلے ہوں گے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورۃ شمس کی تفسیر آج کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہم اگلی سورہ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔